ناظرین آداب، شعبہ خبر کی اس خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم الگ الگ موضوعات پر بات کرتے ہیں، ہر پروگرام کا ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ آج کا ایک موضوع جو ہم نے آج انتخاب کیا ہے بہت ہی حساس ہے، اور میری گزارش رہے گی آج ہمارے ناظرین سے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس موضوع کا بلکہ شریک بنے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان ہوں سید تجمل قادری۔ ناظرین، اس موضوع کا براہ راست واسطہ ہم سے ہے، ہمارے بچوں سے ہے، ہماری نسل سے ہے، ہماری قوم سے ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بھی شریک بنیں، اور اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر عبد الماجد صاحب، بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ HOD ہے سائیکائٹری سکمز میڈیکل کالج بیمنا کے، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجہ مظفر صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، RTI موومنٹ کے بانی ہیں، اور کئی ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ آگے بالکل پیش رہتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا ہمارے شو میں استقبال ہے۔ ڈاکٹر ماجد، میں آپ سے شروعات کروں گا۔ ڈرگ مینس، یہ جو منشیات کا استعمال ہے ہمارے یہاں، حالانکہ جب ہم اپنے پاسٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں کبھی کبھی جو ہمارے بزرگ ہیں جب ان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو ان کو بالکل وہ یقین ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ ایسا کچھ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے جب ہم کشمیر کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اب ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کو مانا ہے کہ بہت حد تک جو یہ ایک مینس سچ میں بن چکا ہے، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ کتنا الارمنگ سچویشن ہے؟ تو سٹارٹ وتھ، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ایویڈنس ہونا چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اسی بنیاد پہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنے ریکارڈز کو آگے رکھیں گے۔ تو میں پھر سے نیشنل سروے کی بات کرتا ہوں یا باقی سٹڈیز جو یہاں پہ ہوئی ہیں۔ تو نیشنل سروے پوری ہندوستان میں سب اسٹیٹس، یونین ٹیریٹریز میں ہوا تھا، اور اس کا فائنل ڈرافٹ بھی آ گیا ہمارے پاس۔ تو اس میں جو جموں اینڈ کشمیر کی میں بات کروں تو ہر ایک سبسٹنس میں تقریباً ہم ابو نیشنل ایوریج ہے، یعنی کہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہے ہم، مچ اہیڈ آف دیٹ مینس کہ بدقسمتی کی وجہ سے اس تکلیف کے حوالے سے ہمارا جموں اور کشمیر بہت ایک ایپی سینٹر بن گیا ہے۔ پہلے تو پنجاب کی بات ہو رہی تھی، اب لوگ جموں کشمیر کے بارے میں بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ پرٹیکولرلی ہم لوگ جو سائیکیاٹرسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، یا ڈرگ ایڈکشن ایکسپرٹس ہیں، تو ہم جو دیکھتے ہیں آئے دن، ایک تو جو کتابوں میں لکھا ہے، دوسرا جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں، ہمارا جو تجربہ ایکسپیرینس ہے، تو ہم خود بھی سہم جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی خود ایز پیرنٹس کی بات میں کروں، ایک والد ہونے کے ناطے، ایک فیملی کا ہیڈ ہونے کے ناطے میں بات کروں گا، وی آلسو فیل سیکیورڈ کہ ہمارے بچے بھی باہر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹیوشنز کے لیے جاتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو مکس اپ ہو جاتے ہیں باقی بچوں کے ساتھ۔ تو نارملی لوگوں کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، بڑا ہائی کلاس اسکول ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں، جس رفتار سے اس تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات اس تکلیف کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے بہت سارے پہلوؤں پہ ہے۔ یہ جسمانی طور پہ بہت ساری تکالیف کو دعوت دے سکتا ہے، جیسے HIV ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس B ہے، یا پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، یا گردوں کی تکلیف ہے۔ نفسیاتی تکالیف اس سے ہو سکتی ہیں، جیسے ڈپریشن یا سائیکوٹک النیسز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا امپیکٹ ایجوکیشن پہ ہے۔ بہت سارے ڈراپ آؤٹس جو ہیں ہمارے اسکولوں سے، وہ نشاور ادویات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو ہمارا سماجی اسپیکٹ اس کا ہے، تو اس کی فیملی، اس کے گھر والے، یا اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی گھر میں ہوں گے، ان میں سے ایک یوز کر رہا ہوگا، تو پھر اگر رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اکانومی کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، اقتصادات کی بات کریں، تو یہ فیملی بالکل سمجھ لیجئے کہ زمین پہ آ جاتی ہیں، کیونکہ جو نشہ اور ادویات ہیں بہت کاسٹلی ہوتی ہیں۔ تو جو لڑکا یا جو بھی فرد گھر میں استعمال کرتا ہے، تو اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس حساب سے جو ایک مختلف ملٹیپل ڈائمنشنز کہیں گے، اس حساب سے یہ بہت ہی تشویشناک چیز ہے، ایک پیچیدہ پرابلم بن گئی ہمارے لیے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے اس پہ سوچنا پڑے گا، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے، تاکہ ہم
اس میں اس دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسے نہ رہیں. میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مظفر سے بات کروں، ناظرین میں کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ایویڈنسز ہونے چاہیے، کچھ ڈیٹا ہے میرے پاس. 2.5 لاکھ یوتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں دے آر ڈرگ ایڈکٹڈ، وہ ڈرگس لیتے ہیں. اوکے، ہمارے یہاں بہت ہی کم جو ہے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہے جہاں پہ ریہیبلیٹیشن یا ان کی بازآباد کاری کی جائے، وہ بہت کم ہے. 18 سے 35 سال کے عمر کے جو بچے ہیں یا جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سب سے زیادہ وولنریبل ہے، ان میں سب سے زیادہ ڈرگس کا. اچھا، ہیروئن ابیوز جو ہمارے یہاں 2016 میں 15% تھا، اب 90% تک پہنچ چکا ہے. اور اسی طرح سے ایک سروے کیا ہوا منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ نے فیبروری 2019 میں انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا. 6 لاکھ لوگ جو ہمارے یہاں ہیں وہ 4.6%، ارسوائل جو ہمارا جموں کشمیر اسٹیٹ تھا اس کا پاپولیشن بنتا ہے، دے یوز ایپیوائڈ ڈرگس. اور اسی طرح سے 80% جو ڈرگ ایڈکٹس ان کشمیر یوز ہیروئن اینڈ مورفین. اور ایک اور فگر ہے میرے پاس، خیر وہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے. ڈاکٹر راجہ مظفر، آپ کا پبلک آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے، بہت سوشل ایکٹیویٹیز میں اور اینڈیورس میں آپ کا پارٹیسپیشن رہتا ہے، بلکہ آپ کئی بار فرنٹ سے بھی لیڈ کرتے ہیں. اب اس پہ جب بات کرتے ہیں، ڈرگس پہ جب بات کرتے ہیں، کیا آبزرویشن ہے آپ کا کہ کون کون سی مین جو وجوہات ہیں جو ہمارے نوجوان کو اس طرف لے جاتی ہے؟ دیکھیے تجمل صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ 2.5 لاکھ بچے اس کا استعمال کر رہے ہیں 18 سے 35 کے بیچ میں ایج جو ہے، جی یہ تو جو ہے ڈاکومنٹڈ ہے. جی، اتنے جو اس کے پاس ہیں جو 2.5 لاکھ. جی، مگر جو انڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہے، جو کہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، جو کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 3 لاکھ 3.5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 4 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے. اس کی مین جو وجہ ہے جو ہم کو لگ رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ اٹس ناٹ اونلی، اب یہ کشمیر میں نہیں ہے، پہلے پنجاب میں بھی تھا، باقی جگہوں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. اور یہاں پہ زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پچھلے ہمارے نامساعد حالات یہاں پہ رہے ہیں، جو یہاں پہ یا لاک ڈاؤن یا باقی چیزیں اس سے پہلے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بعد میں اس کے بعد یہاں پہ جو ٹریڈ ختم ہو گیا، کا بزنس ختم ہو گیا، ان امپلائمنٹ، اس کے بعد پڑھنے جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے لڑکے ہیں اس کے بعد ان کو کلاس 4 نوکری بھی نہیں مل رہی ہے. تو اس کی بھی ایک وجہ، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف، نوجوان طبقہ جو اس کی طرف آ جاتا ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ہمارے سماج کے اندر اس طرح سے پھیل چکا ہے، اس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے، اس کا گراف ڈیلی اتنا بڑھ رہا ہے کہ جو اتھارٹیز ہماری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے اور باقی لوگ ہیں، وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں جس طریقے سے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے سرکار کی اسکیمیں بنتی ہے، بھائی ہم کو اس میں اتنا یہ کرنا، انویسٹ کرنا، یہاں پہ اتنا کرنا، یہاں پہ ایسا اتنا پیسہ لگانا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک یہ ڈرگ ابیوز کی بات ہے کہ ہم یہ نوجوان بچوں کو کیسے بچائے، اس کی طرف جو کنکریٹ پالیسیز ہمارے پاس اس لیول کی نہیں ہے. ہاں ہوتے ہیں ڈسکشن پروگرام، ٹی وی پہ سنتے ہیں، ریڈیو پہ، اخبار میں ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد اس کا فالو اپ ایٹ دا لیول آف بلاک لیول، پھر تحصیل سطح پہ، پھر ڈسٹرکٹ سطح پہ، پنچایت سطح پہ، محلہ سطح پہ، وارڈ سطح پہ. مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کا یہاں پہ اس طریقے کی اویئرنیس نہیں ہے سرکار کے اندر. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے جو ہماری غیر سرکاری تنظیمیں ہیں یا ہمارے علماء حضرات ہیں یا باقی لوگ ہیں، اس کے بعد اس کا فالو اپ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ کچھ کنکریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پراپر مانیٹرنگ نظام ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے. اوکے ڈاکٹر ماجد، شروع کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا، فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں، کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جب ایک بچہ یا ایک نوجوان جب اس طرف جاتا ہے تو اس کو کہاں سے، اس کی شروعات کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ماں باپ ہوں گے اس ٹائم، ان کو ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے اس چیز کا. جو ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، میں تجربے کی زیادہ بات کروں گا. جو بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یا تو نیو ایئر پہ یا پکنک پہ کہیں پارٹی پہ گئے ہوئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ ان 8-10 بچوں میں سے ایک بچہ نشاور ادویات استعمال کر رہا ہے کسی بھی طریقے کی. جیسے آپ نے ہیروئن کا نام لیا، جیسے آپ کینیبس یا چرس جس کو ہم کہتے ہیں، باقی ادویات جو ہے. تو اگر ایک بچہ ان میں سے اس لت میں پھنس گیا ہو تو یہ باقی بچے شوقیہ طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ پہلے شوق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پہلی سٹنگ یہاں سے شروعات ہوتی ہے.
پرٹیکولرلی جب پارٹنگ ہوتی ہے، گل مل جاتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں، کوئی انہیبیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی پیرنٹ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو اب ایسی چیز ہے کہ بچوں کو اوبویسلی کہیں کسی بھی مقام پہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹ شوڈ بی ویری شیور کہ وہ وہاں پہ کسی غلط چیز کا استعمال نہ کریں. وہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ اس دلدل میں آلریڈی پھنسا ہوا نہ ہو. تو جب وہ استعمال کر لیتے ہیں شوق بن جاتا ہے، شوق آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت آہستہ آہستہ پھر تکلیف کی شکل یہاں سے ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے. جی اوکے، میں آپ کو روکوں گا، میں آگے آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر مظفر، جب فیملی کی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ 10-20 سال 25 سال 30 سال ڈاؤن دا لائن جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ محلے میں 2-3 لوگ سگریٹ پیتے تھے، اور وہ بھی چھپ چھپا کے. بچوں کے سامنے اس لیے نہیں پیتے تھے کیونکہ وہ لحاظ ہوتا تھا، سوچتے تھے کہ نہیں ایمن وٹس روب. بڑوں کے سامنے اس لیے نہیں پیتے تھے، لگتا تھا کہ نہیں پھر وہ عزت احترام جو ہماری سوسائٹی جو ہمارا ایک فیبرک ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ ہم سے چوک ہو گئی ایز اے سوسائٹی، کہاں پہ ہم سے چوک ہو گئی کہ آج ہمارے بچے ہمارے سامنے ڈرگز کا یوز کر رہے ہیں. آپ یونیفارم میں بچوں کو دیکھ رہے ہو ڈرگز کا یوز کرتے ہوئے. میں ایسے بھی پیرنٹس کو جانتا ہوں جن کے بچے ان کے سامنے بالکل روتے گڑ گڑاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ پاپا مجھے پرووائڈ کرو، میں مر رہا ہوں، مجھے چاہیے یہ سبسٹینس. کہاں پہ ہم سے غلطی ہوگی ایز اے سوسائٹی؟ جو ہماری جو غلطی ہوگی، جو ہمارے جو ویلیوز تھے کچھ، ہم نے ان ویلیوز کو چھوڑ دیا. ہمارے پاس وہ ویلیوز نہیں. ایک جو ہمارے بزرگوں کا ایک لحاظ ہوتا تھا، پاس و لحاظ ہوتا تھا، بزرگوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے. اور لائف اتنی فاسٹ ہو گئی کہ اب ماں باپ کا کیئر بھی بچوں کو اتنا نہیں ملتا ہے. ماں باپ کا جو کیئر ہے اور پیرنٹل کیئر جو ہے بچوں کا، پھر ان کی دیکھ ریکھ، اور پھر بعد میں آج کل جو ہو گیا ٹیوشن کا سسٹم آ گیا، پھر ہمارا سوشل میڈیا آ گیا، پھر ہماری موویز آ گئی. ویسے یہ سب اس کا پورا اگر ہم مل جل کے اس پہ دیکھیں اس کا اثر ہوتا ہے اس پہ. اور یہ بچہ جو ہوتا ہے جب اس کی ٹین ایج ہوتی ہے 15 سال، کیونکہ ہم بھی اس ایج سے گزرے ہیں، 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال، اس میں ایک ہیروئزم ہوتا ہے، اس میں کچھ کرنے کا ہوتا ہے، یا تو یا اس طرف جاتا ہے یا اس طرف، یہ بولتا میں کچھ کروں. تو ڈاکٹر نے صحیح بات یہاں پہ کہ یہاں پہ یہ تو جو بعد پارٹنگ کرنے جاتے ہیں، کہیں پکنک گئے، کہیں کیمپ پہ گئے، کہیں ٹریکنگ پہ گئے، یا کہیں اور جگہ گئے، تو بعد میں اگر کوئی بچہ وہاں پہ ایک استعمال کرتا ہے، بولا چلو میں بھی ٹرائی مارتا ہوں تھوڑی سی، میں بھی کرتا ہوں ٹرائی. اور اس میں اور جو ہے بعد میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا. اب ماں باپ کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تجھے میں نے کل اتنا 1000 روپے کیا کیا آپ نے. تو وہ بھی ایک چیز ہے. اور ان سب سے یہ ہے جو ہماری جو فیملی کا کنٹرول ہے وہ بالکل بچے اس کے باہر نکل گئے ہیں اور ان کی طرف آ رہے ہیں. اور ماں باپ کا بھی جو ہے وہ جو بچوں کو پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ کے دوست کون ہیں، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو. تو اس کا جو ہے اثر ڈائریکٹلی جو ہے بچے کی جو ہے نشوونما پہ ہو جاتا ہے. فائنلی یہ پھر ڈرگ ایبیوز کی طرف. اوکے ڈاکٹر ماجد، ایک ماں باپ جو ایک کامن پیرنٹس ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، یا پھر فار دیٹ میٹر اپنا جاب پہ صبح شام نکل کے اپنا نکلے جاب پہ دونوں پیرنٹس، ایک عام ماں باپ کو کیسے پتا چلے ایک جو ایک بنیادی جو سمٹمز ہیں، کیسے پتا چلے ایک ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے، کچھ غلط سبسٹینس لے رہا ہے؟ دیکھیے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے یا کہیں میڈیکل کام پہ بھی جاتا ہے، تو نارملی واٹ ہیپنس کہ جب یہ بچہ گھر آتا ہے تو یہ لوگوں سے چھپنے، جو گھر والے باقی افراد ہیں ان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں گھر والوں کے سامنے گیا تو میری آنکھیں لال لال جیسی ہیں، میرے ہونٹ جیسے یمن کاشر پہ ونان پتر ہش آسان لجمز وٹھن حظ، بیٚیہِ چھِ آسان تھرتھراہٹ ہش ییٚمہِ ساتہٕ، کیازِ اتھ چھِ أسۍ انٹاکسکیشن ونان ییٚمہِ ساتہٕ یہ استعمال آسہِ کوٚرمُت. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سڈنلی بچے کا اریٹیبلٹی آ جاتا ہے، یہ چڑچڑا گژھان، یہ شرارت کران، بے جا شرارت. اگو بچس چھ ات وٲنٛسہِ منٛز شرارت آسان، بیٛاکھ گوٚو یہِ اوس بڑٕ ییٖتِس کالس اوبیڈینٹ، اصل پٲٹھۍ اوس کتھ باتھ کران، باقین باتن سۭتۍ اوس رلان ملان ٹھیک پٲٹھۍ. اور سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہیویئر میں ایک سگنیفیکنٹ چینج اور آؤٹ آف پرپورشن جو ایک تو ایڈولسنٹ چینجز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، کچھ عجیب سی چینج لگ رہی ہے ہمارے بچے میں. ڈس اوبیڈینس ہو گئی ہے، یہ بالکل سروائے گردان مانا یور کہیں تین گرکن بچن سی انٹرٹینمنٹ تت پہ کران کہیں، تت پہ کھیوان چیوان کہیں تین. اسکول ایبسینٹیز آپ کو رپورٹ ہو رہی ہیں، یا اس کے جو گریڈز ہیں اس میں بہت زیادہ کمی پیشی آ گئی ہے. یا کبھی کبھار والدین بھی دیکھتے ہیں یا اس کے ہمسائے بھی دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کو ان کے ساتھ ایسوسیشن نہیں تھی. کچھ ایسے لڑکے ہیں جو
پتا ہے آپ کو کہ جو ہمارا لڑکا ہے ایک سٹیٹس کا ہے اور یہ ان لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے جو ہماری نظر میں اس کے ٹکر کے نہیں ہیں, اس کے حساب کے نہیں ہیں, تھرتھراہٹ ہوتی ہے, کپ کپی ہوتی ہے, یا بہت زیادہ سو جاتا ہے, مارننگ میں اٹھتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسی, یا اپنے ہائیجین کا وہ پوری طرح سے خیال نہیں رکھ پاتا ہے. تو یہ ایسے علامات ہیں جسے ایک گھر والے کو پتا چلے گا, چاہے ماں ہو یا باپ ہو, جو فیملی ممبرس ہوں, ان کو یہ لگنا چاہیے, انڈیکیشن لگنا چاہیے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اور ایسی کنڈیشن میں کیا کریں پیرنٹس؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہماری بدقسمتی سے یہ ہے کہ فیملیز ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. دیکھیے جیسے ہم, اٹس ناٹ بائی چوائس دیٹ somebody گیٹس ڈرگ ایڈکشن, ایسا نہیں ہے, اٹس بائی چانس اٹ ہیپن. جیسے کووڈ کی تکلیف ہے, آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ مجھے کووڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ڈرگ ایڈکشن ہے, یہ گل مل گیا بچوں کے ساتھ اور یہ جسٹ از این اپرچونٹی فار ہم, اور یہ شوق سے استعمال کرتا ہے جیسے میں نے بتا دیا. تو یہ پیرنٹس کو چاہیے کہ دیر آر 3 important things we need to understand. ایک تو آٹوکریٹک پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ لوگ نہیں یہ جی کرنا ہے, یہی کرنا ہے, آٹوکریٹک, جیسے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہٹلر کی طرح اپنی فیملی کو رول کرنا. دوسرا ہوتا ہے جیسے راجہ صاحب نے بتا دیا کہ پیسو پیرنٹنگ, ہم پوچھتے نہیں ہیں بچوں کو کہاں جاتے ہو, کیا کرتے ہو, پیسہ کہاں صرف کیا. تیسرا جو ہمیں سب کو اڈاپٹ کرنا چاہیے دیٹ از ڈیموکریٹک پیرنٹنگ. آپ بچوں کی سنیں اور بچے آپ کی سنیں. سو اٹ ہیز ٹو بی ٹو ڈائریکشنل. سو انفارچونیٹلی اس نیوکلیر سسٹم میں, جو ہم نیوکلیر فیملی سسٹم ہو گیا ہے, ہمارے والدین ہوتے تھے بزرگ ساسام نان مڈ بابو ساسام, بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے. ایک سپرویژن ہوتا تھا فادر مدر کی ملٹی لیول ہوتا تھا وہ. سو ملٹی لیول سپرویژن جو ہوتا تھا اس کی وجہ سے بہت ایک سمجھ لی گیپ ہو گئی بچوں کے درمیان. جو گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن کو ایک وہ لنک ہوتا تھا بیچ میں, اگر مسنگ بھی ہوتے تھے پیرنٹس دن کو, but they would fill up the gap. That gap has widened, I think completely finished in some of the families. So we need to understand, اگر یہ انڈیکیٹر جیسے ہم نے بتا دیا کہ ایسی بچوں میں آپ کی تبدیلیاں آ گئی ہیں, بہتر ہوگا کہ آپ ایکسپرٹ سے ملیں. یہاں پہ اگر ڈرگ ایڈکشن سینٹرز فلی نہیں ہیں فنکشنل, کہیں ایٹ لیسٹ ایک سائیکیٹرسٹ کو, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو, سائیکیٹرسٹ کو, کاؤنسلر کو, کلینکل سائیکالوجسٹ کو مل لیں کہ ایسی تبدیلیاں ہمارے بچے میں کیوں آئی. اوکے ڈاکٹر مظفر, ایز اے پیرنٹ پہلے تو آپ مجھے بتائیے, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہی ایڈ کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ کاؤنسلرز ہونے چاہیے. جو ہمارے اس وقت ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں وہ اتنے ہمارے اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ کم سے کم جو ہمارے سب ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی جو ہے سب جو ہمارے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بننے چاہے, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہونا چاہے, وہاں پہ کاؤنسلرز ہونے چاہے, وہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں بہت سیریس ایشو ہے. یہ اتنا سیریس ایشو ہے جہاں پہ 5% آبادی کا اس میں اتنا زیادہ ہو گیا. دیکھیں آپ کتنا بھی پمپ جو پیسہ کرے سڑکوں پہ, بجلی پہ, اس سیکٹر میں, جب ہمارا نوجوان ہی نہیں ہوگا, جب ہمارا نوجوان نسل ہی برباد ہوگی, ہم کو کیا کرنا اس کو. اس لیے میں چاہوں گا کہ جو سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے, اور کیٹانو کا کیا, ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے ڈی ایڈکشن سینٹرز ہے, کاؤنسلنگ سینٹرز ہے, اور ہم کو پتا ہے اب یہ وبا جو ہے خالی شہروں تک محدود نہیں ہے, اب یہ پورے میں پھیل چکی ہے. یہ گاؤں میں ہے, دور دراز گاؤں میں, پہاڑی علاقوں میں, دور دراز گاؤں میں جہاں انسان سوچتا نہیں تھا بچہ ایسا کر سکتا ہے, تو یہ وبا وہاں تک پھیل چکی ہے. جب فیملی کی بات, ڈاکٹر ماجد نے فیملی کی بات کی, بھائی کئی سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو نیوکلیر فیملی سسٹم اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارے یہاں. انفیکٹ اب تو اسی نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. وہ جو پورا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا اس میں ایک ملٹی لیول کا مانیٹرنگ رہتا تھا بچے پہ, تو اس طرح کی بہت کم چانسز ہوتے ہیں جو اب ہیں. دونوں پیرنٹس اپنا صبح آفس نکل گئے, بچہ اسکول گیا, وہاں سے آ کے ٹیوشن گیا, یا وہاں سے آ کے وہ اکیلا بھی گھر پہ رہ گیا نوکر کے ساتھ, یا فار دیٹ میٹر اکیلا رہ گیا. اس کا ایسے میں ڈاکٹر مظفر, ایسے میں فیملی کو کیا کرنا چاہیے, کیا رول ہے فیملی کا؟ مجھے لگتا ہے کہ فیملی کو اپنی پریورٹیز جو ہے یہ کرنی چاہیے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ نیوکلیئر فیملی میں رہتے ہیں ان کو اس طریقے سے پریورٹیز فکس کرنی ہے کہ
ان کا فیوچر خراب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو ان کے بچے برباد ہو جائے, ان کی فیملی برباد ہو جائے. ان کو وہ جو نوکری کریں گے, جاب کریں گے, کتنے سال کے لیے کریں گے, اور وہ نوکری کس لیے کرنا ہے. وہ اگر جاب کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, کس لیے کما رہے ہیں؟ وہ ان کے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. جب ان کا فیوچر ہی خراب ہو جائے گا, جب ان کے بچے ہی خراب ہو جائیں گے, تو وہ کس لیے پیسہ کمانا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے, اگر وہ بچوں کو اکیلے چھوڑتے ہیں, کیا اس کا کچھ اثر تو نہیں ہے اس پہ. تو میں چاہوں گا کہ اس میں ہمارے دینی علماؤں کا بھی بہت اچھا رول ہے, وہ بھی جو بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں, ان کو بھی آگے آنا چاہیے اس میں, اور پیرنٹس کو بھی ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کرنی چاہیے, تاکہ اپنے بچوں کو بھی وہ دینی تعلیم بھی دے, باقی تعلیم بھی دیں, اس کے علاوہ مورل ایجوکیشن بھی دے بچوں کو ساتھ ساتھ میں. اور بچوں سے اگر بچہ وہ ڈرگ ابیوز کرتا بھی نہیں ہے, اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے شام کو گھر پہ, اس کی بات ہونی چاہیے, تاکہ جو چھوٹا بچہ ہے, ٹینیجر بچہ جو ہے 12 سال کا, 13 سال, 14, 15 سال کا, اس کے ذہن میں پہلے سے یہ بات آ جائے کہ ڈرگ ابیوز ہمارے سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, غلط بات ہوتی ہے. کل کو جب وہ کیا بولتے 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد پارٹینگ کو جائے اپنے دوستوں کے ساتھ, کیمپ پہ جائے, کبھی پکنک جائے, وہ اس ڈرگ کو یا اس سبسٹینس کو چھوئے تک نہیں, وہ اس کا برا مانے. وہ ایک سٹگما ہے ڈاکٹر ماجد ہمارے یہاں, ہم پہلے تو ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں, ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس چیز میں انوالو ہے. پھر فائنلی کسی طرح سے جب ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم اس کا وہ دوسرا ڈائمینشن سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دپان لوگ ہے یہ پاگل, یہ بچ پاگل, یا اس حد تک اس کی بیماری بڑھ گئی ہے. کیا ڈرگ ابیوز جو یہ مینٹل النس ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے؟ اٹ کمز انڈر مینٹل ڈس آرڈرز اونلی, لیکن جیسے بھی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہ ہو, جیسے میں سمپل سے مثال دیتا ہوں جو لوگ بھی سمجھیں گے کہ کووڈ تھی. آج کا مارچ اور اپریل کا مہینہ دیکھو, اور لاسٹ ایئر کا مارچ اور اپریل کا مہینہ دیکھ لو. جب پہلے کووڈ آیا تھا تو ہم ایک دوسرے کی طرف, اگر گھر سے باہر کوئی جاتا تھا, آتا تھا, اس کو باہری کپڑے چینج کرواتے تھے اور نہلاتے تھے, باقی چیزیں کر لیتے تھے. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو وہی کووڈ پھر سے 300-400 کیسز آتے ہیں, ویسا بیہیویئر نہیں ہے. بیکاز ناؤ بہت حد تک کووڈ کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے بالکل ان اویئر تھے, ہمیں پورا پتا نہیں تھا کووڈ کے بارے میں, تو بہت سہم گئے تھے. تو ابھی اتنا زیادہ فیئر نہیں ہے, سینسٹیو رہنا چاہیے, وی شوڈ بی ویری کیئرفل, بٹ اتنا فیئر نہیں ہے جو فیئر پہلے تھا. ایگزیکٹلی بیکاز کیونکہ اویئرنیس نہیں. اسی طرح سائیکیٹرک النیسز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, نہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں. کشر پڑھتے وہ یا سا بنو شود ہی بنو شود, ایسا نہیں ہے. کوئی ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتا ہے ڈرگ ایڈکشن کر کے. اٹ از دا سرکمسٹانسز, حالات آس پاس ہوتے ہیں, اویلیبلٹی ہوتی ہے. جیسے راجا صاحب نے کہا کہ اسپرچل لیڈرز کا, فیملی کا, آئی وڈ سے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ملٹی فیسٹڈ النس ہے, اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. فرسٹ تھنگ از دا ایزی اویلیبلٹی جو ہماری ڈرگس کی ہے ہمارے پوری JNK میں, اس کو چیک کرنا پڑے گا. سو وی ہیو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وی ہیو لیگل ایجنسیز, وی ہیو انکم ٹیکس اینڈ ٹیکسیشن, باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے, ڈرگ کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے فیتھ ہیلرز ہیں, ہم میڈیکل پروفیشنلز ہیں. اینڈ ٹو اسٹارٹ دا چیریٹی ہیز ٹو بگن فرام ہوم. ہمیں گھر سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے, اس مہم کو. اگر ہم جڑ سے اپنی کشمیر وادی سے, اپنی JNK سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر مظفر, کئی سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جب ہم یہ چرس کی بات, کینابس کی جب ہم بات کرتے ہیں, کئی سارے ایریاز میں اگایا جاتا ہے. اور اب تو کئی ساری جگہ سے یہ بھی رپورٹس آتی ہیں کہ جو فارسٹ لینڈ ہے اس کو پرٹیکولرلی اس چیز کے لیے, بلکہ کئی بار آپ نے اس پہ قلم بھی اٹھائی تھی. جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس حوالے سے کیا ہے. دیکھیں تجمل صاحب, ہمارے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جو کشمیر کے اندر فارسٹ ایریاز, چاہے کپواڑہ کے اندر ہے, چاہے بڑگام کے اندر, یا اور بھی کچھ ایریاز ہیں ہمارے بارامولہ کے اندر بھی ہیں, جہاں پہ اس کی کاشت ہوتی ہے, چرس کی, کینابس جس کو بولا جاتا ہے, کینابس کی کاشت. میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب یہ بانڈی پورہ ٹو یہ جو لولاب کا ٹریک ہے, پہاڑی سلسلہ جو ہے, وہاں پہ اوپر کا ایریا ہے, بومس کے آگے, وہاں پہ بالکل اس کی کاشت ہوتی ہے. گوبر ڈالا جاتا ہے, اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے, جیسے باقی فصلوں کا اپریل مئی میں. ہاں بالکل. اور اب جو ہے, اب جو سرکار نے یہاں پہ فارسٹ رائٹ ایکٹ بھی پاس کیا. اندر فارسٹ رائٹس ایکٹ, جو بھی کھیتی کی زمین فارسٹ لینڈ ان کے پاس تھی, اس کا ٹائٹل بھی ملے گا ان کو. اب جو لوگ زیادہ اس کی طرف آئیں گے, میں چاہوں گا آپ کے پروگرام کے مادھیم سے, آپ کے پروگرام کے ذریعے سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ پہ خاص کر میں ان کو اپیل کروں گا کہ جہاں پہ بھی آپ یہ لینڈ ان کو ٹرانسفر کریں گے,
ان کو ٹائٹل ملے گا اس فارسٹ لینڈ میں جہاں پہ یہ کھیتی کی جاتی ہے. اس پہ پوری بین ہونی چاہیے, اس پہ بین ہونی چاہیے کہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اس میں باضابطہ بالکل بین ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے. اس کے علاوہ جو پاپی کلٹیویشن یہاں پہ ہوتی ہے, چاہے پلوامہ میں ہوتی ہے, بڑگام میں ہوتی ہے, اننت ناگ کے اندر ہوتی ہے, پھر فکی بنتی ہے اس سے, جو اس سے ہی پھر بعد میں جو ہیروئن وغیرہ کا اس میں نکلتا ہے جب اس کا یہ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے. پچھلے سال کچھ کاروائی ہوئی تھی 2-3 سال پہلے, 1-2 سال پہلے, اور جب سے کووڈ ہو گیا اس کے پھر بعد میں کووڈ میں زیادہ کاشت ہوگی اس کی, کیونکہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے پیچھے نہیں تھی. تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, چاہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا, چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے, they have to work in coordination, they have to work in close coordination, collaboration, جو آپس میں کرنی ہے, تاکہ اس پہ ہم جو ہے. جی اوکے. جو ڈاکٹر ماجد, جو ڈرگ یہ نا ڈی ایڈکشن سینٹرز ہمارے پاس ہے, پہلے تو بہت ہی کم ہے, ان کا کتنا رول ہے اس چیز کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے؟ ان کا تو پیوٹل رول ہے, رول تو ہمارا ہی ہے. وی آر دا سینٹرل پوائنٹ. آئی تھنک اس حساب سے میں اوبویسلی بلیم نہیں کروں گا باقی ایجنسیز کو. آئی ول ٹیک اے بلیم فرام مائی سائڈ, بیکاز وی ہیو ناٹ بھی, جیسے راجا صاحب نے کہا کہ ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں باقی چیزوں پہ, لیکن جب ہمارا یوتھ ہی کل نہیں ہوگا, سیکیور نہیں ہوگا, تو ہم کس لیے وہ پیسہ صرف کر رہے ہیں؟ سو وی نیڈ ٹو فرسٹ آف آل سیکیور دا فیوچر آف آور یوتھ. اگر اب سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پرہیز کیا جائے, پریونشن از دا بیسٹ پاسبل وے, کہ جو بچے ہیں ان کو کیسے اس سے دور رکھا جائے. اب جو بیچارے اس دلدل میں کسی بھی وجہ سے پھنس گئے ہوں, ان کا تو علاج کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم ان کو بولیں گے منچوانی شو دے, دے ول کیپ آن اسپریڈنگ اٹ. جیسے کووڈ کے ساتھ ہو گیا, آپ نے مریض کو بالکل اسٹیگمیٹائز کر دیا, وہ پھر آتے ہی نہیں تھے باقی لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. ایگزیکٹلی وہی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اس کو اسٹیگمیٹائز کر رہے ہیں, اور اسٹیگمیٹائز جب کیا آپ نے, یہ بندہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ اوور چوز گژھان ات پہ تہ ونو, یا پاگل پنک تکلیف نہ شود نظر وچھان. وی سی اٹ ایز ڈیزیز, ایز اینی ادر ڈیزیز. جیسے ڈائبٹیز کا ہے, اس کے بھی امپلیکیشنز کڈنی پہ ہیں, باقی آرگنز پہ. اسی طرح ڈرگ ایڈکشن کا بہت سارے امپلیکیشنز ہیں, اور ٹریٹمنٹ بھی ہے. یس, اٹ ہیز اے ٹریٹمنٹ. اور میں یہ کہوں آپ کو, اگر ہمیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ماڈرنائز ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہوں گے, ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہوں گے ود پراپر فیسلٹیز, ایٹ لیسٹ ہم نہیں کہیں گے پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ, جیسے انہوں نے فرمایا کہ میجر میڈیکل کالجز میں اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جہاں پہ سائیکاٹرسٹ ہوں, جو اس کو مانیٹر کریں, سپروائز کریں, دیٹ وڈ بی دا بیسٹ پاسبل سینیریو. 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس, 30 سیکنڈ. ڈاکٹر مظفر, آپ کا کیا میسج رہے گا آج کے پروگرام؟ میری سر میسج یہ رہے گی کہ جو ہماری انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اور پولیس ایڈمنسٹریشن سے خاص کر, دیکھیں آپ اتنا کریک ڈاؤن کرتے, اتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں, چوریوں کو نکال کے آتے ہیں, کرائم کو جو اب سالو کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس کے روٹ تک ابھی تک نہیں جا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہماری پولیس ہے خاص کر, ان کو چاہے کہ اس کے روٹ تک جائے, کہاں سے یہ آتا ہے, کون اس کے ٹریڈرز یہاں پہ ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے. اوکے ڈاکٹر ماجد, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے. میرا یہی ہوگا کہ میرے خیال میں لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو, ایون اسٹوڈنٹس کو. اٹ شوڈ بی انکلوڈ ان دا کریکولم ڈرگ ایڈکشن ایز سچ, کہ اس سے کون سے ہیزارڈز افیکٹس ہوتے ہیں. جو ہمارا بیسک کریکولم ہے 6 اسٹینڈرڈ سے ہی, اسی سے بچوں کو آگاہی ملے, اور جو ہمارے پیرنٹ لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے. جب وہ بھی ٹاپک دیکھیں گے, وہ بھی جان جائیں گے کہ ڈرگ ایڈکشن کوئی چیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ پریونشن از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ وی ہیو اویلیبل, دا بیسٹ تھنگ پاسبل. وی شوڈ فوکس آن پریونشن, بٹ those who are suffering, they should be treated in a proper setting. اوکے ڈاکٹر ماجد, ڈاکٹر مظفر, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے. ناظرین, یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے. کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک آرگنائزڈ ٹریڈ کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا بزنس, جو ہے, جو پیڈلرز, اس میں اسمگلرز انوالوڈ ہیں. بہت سارے ڈائمینشنز رہ گئے جن پہ بات نہیں کر پائے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے. آج ہمیں اجازت دیجیے, پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.